हेलो अगेन, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपसे ऐसी बातें करूँगा कि जो देसी चैनल पे आपको 2 दिन बाद पता चलेंगी, तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ट्रम्प साहब अब पूरी दुनिया के बादशाह बन गए और वो 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स का बिजनेस करके अमेरिका आ गए वापस। हम उस पर बात करेंगे कि क्यों उनको बादशाह की तरह ट्रीट किया जा रहा है पूरी दुनिया में। ट्रम्प साहब ने अभी ताज़ा तरीन ये बताया है कि यमन के हुतीस जो हैं उन्होंने कांटेक्ट करके कहा है कि हमें अब और लड़ाई नहीं करनी, पीस कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब पता नहीं सही है गलत है, इस पर भी हम बात करेंगे। ट्रम्प साहब ने कह दिया है कि ईरान कुछ भी कर ले उसको न्यूक्स नहीं मिलेगा। उन्होंने कह दिया तो नहीं मिलेगा। ट्रम्प साहब ने यह भी कह दिया है कि एप्पल फैक्ट्री नहीं लगेगी इंडिया में। इंडिया बहुत खफा है इस बात पे, लेकिन उन्होंने कह दिया नहीं, एप्पल को इजाज़त नहीं है कि वो इंडिया में फैक्ट्री लगाए। हमारे कनाडा की नई कैबिनेट बन गई है। कार्नी साहब जो खुद अभी रुकी एमपी हैं, उन्होंने कैबिनेट बनाई है 28 लोगों की। कार्नी साहब को मैंने हमेशा सपोर्ट किया। मैंने हमेशा कहा वो बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे होपफुली, लेकिन क्योंकि पॉलिटिक्स में नए हैं, रुकी हैं, लिहाजा उन्होंने 50% कैबिनेट वही ली है जो ट्रूडो साहब की है। 50% उनके अपने लोग हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था ये कैबिनेट्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूँगा कि जिन लोगों को लिया है उनकी वजूहत क्या है। इस कैबिनेट की ख़ास बात यह है कि इसमें 4 इंडियन और 1 पाकिस्तानी शामिल है। और पाकिस्तानियों के लिए ब्रेक थ्रू है कि शफकत अली साहब को वज़ीर के बराबर ओहदा मिला है। वो ट्रेजरी बोर्ड के प्रेसिडेंट है। पहले ये ओहदा वज़ीर ख़जाना यानी फाइनेंस मिनिस्टर के पास हुआ करता था। अर्ली 60s में ये 2 अलग अलग मिनिस्ट्री बन गई है। खुश आइंद बात है, उनको दिली मुबारकबाद। दूसरी बात जो मुझसे हज़म नहीं हो रही वो ये है कि हमारी फॉरेन मिनिस्टर अनीता आनंद ने गीता पे ओथ लिया है। जब मुझे सिटीजनशिप मिली थी तो मुझे तो उन्होंने कहा था आप बाइबल पे ओथ लेंगे, क्वीन की एलिजेंस करेंगे। तो ये बात ज़रा मुझे हजम नहीं हो रही, थोड़ी इस पर भी बात करेंगे। और दुनिया भर के पाकिस्तान के अफेयर्स हैं। बलूचिस्तान आज़ाद होना चाहता है, इमरान खान ने डील करने से मना कर लिया। उन्होंने अपनी डिमांड सिर्फ 2 रख दी इमरान खान ने, उस पर हम बात करेंगे। 2 डिमांड्स हैं जो इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट को दे दी कि भाई ये 2 बातें मान ले आप, तो मैं बाहर आ जाऊँगा और फिर पाकिस्तान में जो है जो कुछ होगा वो देखा जाएगा, वगैरह वगैरह। इन सब पे बातें करेंगे। अच्छा, वीलॉग शुरू करने से पहले मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप में से तकरीबन 78 लोगों ने ये शिकायत की है कि पहले मेरे वीलॉग में 80% कॉन्टेंट पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का होता था, अब वो घट के 20% रह गए और कभी कभी तो 10%। तो जनाब, मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब मैं ये यूट्यूब पे वीडियोस डालता था और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे बात करता था तो मेरे व्यूवर्स की तादाद मैक्सिमम 700 to 800 होती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह व्यूवर्स जो हैं वो मिनिमम 4000 होते हैं और 10,600 तक पहुंच गई है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, आप लोग, आप वर्ल्ड न्यूज़ सुनना चाहते हैं, आप सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करना चाहते। तो मैं माजरत खां उन लोगों से कि जो सिर्फ पाकिस्तान की न्यूज़ के लिए ये मेरा वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान की न्यूज़ तो उन्हें बेशुमार उस दूसरे चैनल्स पे मिल जाएगी, लेकिन कोई देसी वीडियो आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि पूरी दुनिया पे बात करें, इसलिए कि ना वो लोग रिसर्च करते हैं, ना वो वक्त लगाते हैं, और ना मैं समझता हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट उनमें गट्स है कि वो वर्ल्ड पे बात करें। तो एनीवे, ट्रम्प साहब की बात करते हैं कि मैंने जैसे आपसे अर्ज़ किया कि ट्रम्प साहब दुनिया के बादशाह बन गए। आप देखिए, अगर आप वॉच कर रहे हैं तो जिस तरह सऊदी अरेबिया ने उनका इस्तकबाल किया, जिस तरह उनको $4 मिलियन का जहाज़ प्रेजेंट किया गया जिस पे उनकी तस्वीर इनग्रेव्ड है, सोने की चीज़ें उस जहाज़ में, गोल्ड की, 400 मिलियन का वो जहाज़ है, उनको प्रेजेंट किया गया। ज़ाहिर ब्राइबरी है। ये जिस तरह यूएई ने उनसे मुआहदे किए, ऑल टुगेदर ट्रम्प साहब 1.8 ट्रिलियन विद द बिग टी का बिजनेस लेके अमेरिका आए हैं। इससे पहले किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक गो में इतना बड़ा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था। ओबामा साहब आए, बाइडन साहब आए। ओबामा साहब बहुत शार्प आदमी थे, बहुत अच्छे प्रेसिडेंट थे, लेकिन अमेरिका के लिए इतना बिजनेस लाए। और ये डोनाल्ड ट्रम्प साहब वो हैं कि जिसकी पूरे अमेरिका में जिनके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, और दोबारा सदर बनने के बाद उनकी पॉपुलरिटी 28% रह गई थी अकॉर्डिंग टू द पोल्स, और पूरे सारी स्टेट्स में उनके खिलाफ मुजाहरे हुए, लेकिन फिर भी वो इतने कामयाब सदर बन रहे हैं, अमेरिका को दोबारा से रिच बना रहे हैं। तो कुछ तो उनमें बात है ऐसी कि सऊदी अरेबिया ने अपनी मुसलमान लड़कियों को बाल लहरा लहरा के उनका इस्तकबाल करवाया। और कुवैत में देखिए उनको मस्जिद लेकर गए, मस्जिद में नमाजियों को रोक दिया गया कि ट्रम्प साहब मस्जिद में आ रहे हैं। यूएई में उनका इस तरह इस्तकबाल हुआ। तो ट्रम्प साहब तो 100% जो है वो दुनिया के बादशाह बन गए।
اب ٹرمپ صاحب نے, آج میں سن رہا تھا, انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ بھائی جو یمن کے ہوتی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اب ہمیں جنگ نہیں کرنی, بہت ہو گیا. حالانکہ اگر حقیقت میں بتاؤں آپ کو, میں نے ایک دفعہ بتایا تھا کس جزیرے سے امریکہ جا کے یمن پہ بمباری کرتا ہے. وہ 4000 کلومیٹر دور ہے یمن سے. ان کے بیچاروں کے جو میزائل وہاں سے وہ مارتے ہیں وہ پہنچتے بھی نہیں ہیں امریکن. لیکن ریسنٹلی امریکہ کا موسٹ سینسٹیو وار اکوپمنٹ یعنی جہاز وغیرہ آلموسٹ انہوں نے گھیر لیا تھا. یعنی یہ میں نہیں بول رہا ہوں, یہ تو آپ امریکن چینل پہ سن سکتے ہیں. تو اب حوثیز کا یہ کہنا کہ اب جنگ نہیں کرنی خوش آئند ہے, اب اللہ کرے سچ ہو. ٹرمپ صاحب نے ایران کو کھلم کھلا وارننگ دے دی. ٹرمپ صاحب جیسے بات کرتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا زیلنسکی سے کس طرح بات کی, یو ہیو نو کارڈس, وہ تو ایسی بات کرتے نا. تو اب انہوں نے یہ کہا کہ میں ایک سینٹینس میں, صرف ایک سینٹینس میں ایران کو بتانا چاہتا ہوں دے کی ناٹ ہیو نیوکس. اب آپ کر لیجیے جو کرنا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی آپ کے پاس آئل ہے, آپ کو نیوکس بنانے کی کیا ضرورت ہے. یار یہ کیا بات ہوئی, اسرائیل کے پاس نیوکس ہے, یوکرین کے پاس ہے, رشیا کے پاس ہے. جب اسرائیل کے پاس ہو سکتے ہیں تو ایران کے پاس کیوں نہیں ہو سکتے. لیکن انہوں نے, ٹرمپ صاحب نے کہہ دیا ہے تو یہ 100% آپ سمجھ لیں ہو گیا. دوسری ڈیولپمنٹ پاکستان کی میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان نے کرپٹو کرنسی کے لیے ڈیل کی ہے ابھی. اب دیکھیں ایک زمانے میں بٹ کوائن کی جب بات ہوتی تھی تو لوگ ٹرسٹ ہی نہیں کر سکتے کہ ڈیجیٹل کرنسی بھی کبھی ہاٹ کرنسی ہوگی. لیکن اب حالات بدل رہے ہیں. تو پاکستان نے ایگریمنٹ کیا ہے کرپٹو کرنسی کے لیے, اور جس کمپنی سے ایگریمنٹ کیا ہے اس میں 60% شیئرز, جی ہاں 60% شیئر ٹرمپ صاحب کے 2 بیٹوں کے اور داماد کے. اور یہ ایگریمنٹ ایسے ہی نہیں ہوا, کمپنی والے وہاں گئے پاکستان, وہ عاصم منیر سے ملے, کیونکہ حکومت تو ٹٹو حکومت ہے نا, ڈیسیجن تو عاصم منیر لیتا ہے. تو عاصم منیر سے ملے, شہباز شریف سے بھی ملے, آصف خواجہ سے بھی ملے, اور یہ ڈیل ہو گئی ہے جس پر انڈیا بہت چیخ رہا ہے. آپ کسی انڈین چینل کو دیکھیں, وہ تو یہ تک کہہ رہے ہیں کہ کیا ٹرمپ ٹیم پاکستان میں. پاکستان کے لیے تو بڑی عزت کی بات ہے کہ اگر ٹرمپ صاحب ٹیم پاکستان میں ہو, کیونکہ یہ ٹرمپ صاحب وہی ہیں جن کے لیے پی ٹی آئی والے دعائیں کر رہے تھے کہ یہ جیت جائیں. اور پی ٹی آئی والے اور موسٹلی پاکستانی, کیونکہ پی ٹی آئی کے تو 90% لوگ فیور میں ہے پاکستان میں, کوئی مانے یا نہ مانے. تو وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ صاحب جیتتے ہی جو ہے عمران خان کو جیل سے باہر نکالیں گے. اور یہ اے آئی جو آ گیا ہے نا مارکیٹ میں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اس سے تو آپ کچھ بھی آپ کہلوا سکتے ہیں. تو میں نے ٹرمپ صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی تھی جو ہم پریٹی شیور اے آئی سے بنائی تھی, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان از مائی فرینڈ, آئی ایم گونا ٹیک ہم آؤٹ آف دا جیل. تو پاکستانی خوش فہمی میں تھے, لیکن ٹرمپ صاحب بہت بزی ہیں, ان کو ابھی 5 ہی مہینے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے وہ عمران خان کو ہیلپ کریں جیل سے نکلنے کے لیے. لیکن میرا ذاتی رائے یہ ہے, میں اینڈ آف دا ویڈیو پہ بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب کی تو خوش آمدید ہو رہی ہیں کہ جیل سے باہر آ جاؤ. اور میں بتاؤں گا کہ اب لیٹسٹ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. کوئکلی آپ کو بتا دوں کہ آرمی کے اور اسٹیبلشمنٹ کے دونوں کے ایک ٹاپ گن, میں ٹاپ گن کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, امریکہ آئے ہوئے, انہوں نے اوورسیز پاکستانی, پرٹیکولرلی امریکن پاکستانیوں کے ہاتھ پیر جوڑنے شروع کیے ہیں. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اس بل کو رکوایا جائے جو کانگریس میں پریزنٹ ہونے والا ہے, تاکہ پاکستان کی ڈیموکریسی پہ کوئی بات نہیں ہو. بہرحال اب پاکستان میں یہ جو انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی تھی, اس کے بعد سے تھوڑے سے حالات بدل گئے. دیکھیں کارنامہ تو ایئر فورس نے انجام دیا, کریڈٹ جو ہے وہ عاصم منیر کو دیا جا رہا ہے. کس بات کا بھائی؟ بے شک فوج بھی ہماری, پاکستان بھی ہمارا. اب پاکستان میں نے ہمیشہ ایک بات کہی کہ سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ آرمی ایکٹ میں امنڈمنٹ کی جائے. دیکھیں بہت ضروری ہے, لوگ اس پہ توجہ نہیں دے رہے. آرمی ایکٹ میں امنڈمنٹ بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں تینوں آرم فورسز کا چیف ایک ہوتا ہے جو بڑی فوج کا چیف ہوتا ہے. دس از ایبسلیوٹلی رانگ. انڈیا میں ایسا نہیں ہوتا, دنیا میں اور جگہوں پہ بھی ایسا نہیں ہوتا, لیکن پاکستان میں ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی برا کام ہو, کوئی کریڈٹ ہو, یعنی بری پرفارمنس ہو, تو پورا کا پورا کریڈٹ جو ہے, ہماری نیوی کچھ بھی کر لے, ایئر فورس کچھ بھی کر لے, کریڈٹ ملے گا جو ہمارا بڑی فوج کا سربراہ ہے. اور پاکستان میں حالت یہ ہے کہ جو سربراہ بن جاتا ہے وہ جانا نہیں چاہتا. پچھلے 5 ہمارے بڑی فوج کے سربراہان کو دیکھ لیں, کون تھا جو جانا چاہتا تھا؟ ہر ایک کو ایکسٹینشن چاہیے. ایک بس وہ راحیل شریف تھے کہ جن کو ایکسٹینشن نہیں ملی, لیکن ان کو اتنا بڑا عہدہ سعودی عرب نے دے دیا کہ 56 ملکوں, اسلامی ملکوں کے وہ فوج کے سربراہ بن گئے, ورنہ وہ بھی ایکسٹینشن. تو ان کے علاوہ آپ کسی کو بھی دیکھ لیں, سب نے زبردستی ایکسٹینشن لی. بلکہ باجوہ تو اتنا گریڈی تھا, یہ تو 3rd ایکسٹینشن چاہتا تھا. اور عاصم منیر کا جو ہے نا 29 نومبر کو میعاد نوکری ختم ہو رہی ہے, یعنی ان کی 29 نومبر کو ان کے 3 سال پورے ہو جائیں گے. وہ جانے کے موڈ میں نہیں ہے, انہوں نے 1 سال پہلے ہی لا بنوا لیا ہے
کہ اب 3 سال کے بجائے آرمی چیف جو ہے 5 سال رہے گا, ان کا بس چلے ساری عمر چپکے رہے, نہیں جائے. لیکن بہرحال حالیہ جنگ میں دیکھا جائے تو سارا کارنامہ ایئر فورس نے انجام دیا ہے. انڈیا کا کوئی چینل چنیے وہ بھی یہی باتیں کرے, کوئی بھی سن لیجیے وہ بھی یہی باتیں کریں. اب اگر کریڈٹ ایئر فورس کا ہے, اور بے شک پاکستان کی ایئر فورس, ڈیلی ٹیلی گراف نے بڑا اچھا ویڈیو ڈالا ہے. اب کوئکلی عمران خان کی بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ 2 چیزوں پہ ڈیل ہو سکتی ہے, یا تو ہمارا مینڈیٹ واپس کرو, جو الیکشن میں ہم 8 فروری کو جیتے تھے, ہماری سیٹیں واپس کرو, یا نئے الیکشن کرا لو. اگر مینڈیٹ واپس ہوتا ہے تو ہر چیز الٹ پلٹ ہو جائے گی, کیونکہ میجورٹی میں پی ٹی آئی آ جائے گی, وہ عاصم منیر کو ایکسٹینشن بھی نہیں دے گی, وہ جو ہے آئینی عدالت کو بھی ختم کر دے گی, وہ ہر چیز ریورس کر دے گی, تو وہ مینڈیٹ تو دیں گے نہیں. اب رہ گئے نئی الیکشن کی, تو عمران خان نے کہا مجھے اعتماد ہے نئے الیکشن کر لو, اس کے علاوہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی. اور بتایا یہ جاتا ہے کہ آئے دن لوگ جاتے ہیں ڈیالہ جیل, ان کی خوشامدی کرتے ہیں, لیکن وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کوئی ڈیل نہیں ہوگی. اب اگر ہم کینیڈین کیبنٹ کی بات کریں تو جناب نئی کیبنٹ بن گئی ہے کارنی صاحب کی, 28 لوگ ہیں. انشاءاللہ 27 تاریخ کو ہمارے بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں اپنی ملکہ کے ساتھ, اور تھرون اسپیچ ہوگی, اور اس کے بعد سے کام شروع ہو جائے گا. اس کیبنٹ میں شفقت علی صاحب کو, جو پاکستان سے ہیں, وہ پریزیڈنٹ بنایا گیا ٹریجری بورڈ کا. ان کو بہت بہت مبارک, پاکستانیوں کے لیے بریک تھرو ہے. اور انڈیا کی آنند جو ہے, انیتا آنند, ان کو فارن منسٹر بنایا گیا. انڈیا کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. ڈیفینس منسٹر پہلے انڈین سردار تھے, یہ آنند جو تھی یہ بھی ڈیفینس منسٹر رہ چکے ہیں. انڈین پالیٹکس میں پاکستان سے بہت آگے ہیں کینیڈین پالیٹکس. مجھے یاد ہے آج سے کوئی 25 سال پہلے بھی ایک آدمی ہوتا تھا, دھالیوال, وہ فائنانس منسٹر تھا ہمارا کینیڈا کا. تو انڈین بہت آگے ہیں. یہ کیا ہے, ان کی لابی ہے. اور دیکھیے جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کیبنٹ میں جب لوگ چلے جاتے, دیکھ کارنی صاحب تو پہلی دفعہ بنے ایم پی. ابھی وہ اپوزیشن لیڈر کو میں سن رہا تھا, وہ بیچارہ سیٹ ویٹ تو اس کے پاس نہیں ہے, لیکن وہ یہی کہہ رہا تھا کہ بھئی کینیڈین ایکسپیکٹ کریں نئی کیبنٹ آئے گی اور نیا کینیڈا بنے گا, نئی امپروو. لیکن آدھی کیبنٹ تو ٹروڈو کی ہے, تو یہ کیا ٹروڈو کی 4 ٹرم ریپیٹ ہو رہی ہے. خیر وہ تو ظاہر اپوزیشن لیڈر ہے, وہ کہے گا. کارنی صاحب کو جو ریکمنڈیشن دے گی, دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ہینڈ پک کیبنٹ نہیں ہوتی کینیڈا میں, ریکمنڈیشن ہوتی ہیں یا جس کو کارنی صاحب ذاتی طور پہ جانتے ہیں یا ان کے دوست جانتے ہیں, وہ سب کا مل کے پھر کیبنٹ بنائی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے یہ کینیڈین کیبنٹ بنی ہے. اگر میں کوئکلی انٹیریو کی بات کروں تو انٹیریو کا بجٹ آ گیا ہے, اور ہمارے فائنانس منسٹر صاحب مسلسل ڈیفینڈ کر رہے ہیں, جبکہ کافی کرٹیسزم ہو رہا ہے, کیونکہ یہ 6 بلین ڈیفیسٹ کا بجٹ ہے, اور اب ٹوٹل ڈیفیسٹ 10 بلین ہو گئی انٹیریو میں. اب ہمارے جو پریمیئر صاحب ہیں ڈگ فورڈ صاحب, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2027 تک ہم نہ صرف اپنی بکس بیلنس کر لیں گے, بلکہ ہم 200 ملین سرپلس میں ہو جائیں گے. وہ جی ڈی پی گروتھ پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں کہ لاسٹ ایئر 1.5 ہوئی ہے, آئندہ سالوں میں اپ ٹو 3% ہوگی, اور اس طرح ہم اپنا بجٹ بیلنس کریں. لیکن بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کارنی صاحب نے بھی بہت بڑی بڑی پرومسز کیے ہوئے ہیں, ڈگ فورڈ صاحب نے پرومسز کیے ہوئے ہیں, لیکن حالت یہ ہے کہ ہاؤسنگ سیکٹر پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا. کب شروع ہوگا مجھے نہیں پتا. کارنی صاحب کا پلان بہت اچھا ہے کہ ہاؤسنگ انڈسٹری تو بالکل تباہ ہو گئی ہے, اور کیونکہ میں اس انڈسٹری میں, مجھے اندازہ ہے کہ وہ تو موو ہی نہیں ہو رہی. اور جب ہاؤسنگ انڈسٹری نہیں موو ہوگی تو فرنیچر نہیں بکے گا, پینٹ نہیں بکے گا, دوسری چیزیں نہیں بکیں گی, سپلائی ڈیمانڈ, آئی مین آل کائنڈ آف تھنگس. سو دے ہیو ٹو فکس دس ہاؤسنگ کرائسس, اینڈ آئی ہوپ دے ول پے اٹینشن ٹو اٹ امیڈیٹلی. کارنی صاحب کا پلان ہے, کب شروع ہوگا, کم امپلیمنٹ کریں گے پتہ نہیں ہے, بٹ یو آلویز ہوپ فار دا بیسٹ. سو اگلے ویڈیو تک کے لیے اتنا ہی کافی, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں 13 منٹ ہو گئے, آپ لوگ مجھے اتنا زیادہ برداشت نہیں کریں گے. اگلی ویڈیو میں آپ کو اور ڈیٹیل دوں گا کہ نئی کیبنٹ نے سورن ان ہوتے ہی کیا کیا کام کیا, اور ہمارے بادشاہ سامان نے آ کے کیا بولا. جب تک کے لیے فی امان اللہ.